میرے نام کے ساتھ لگایا جی جو ہے نا وہ خادمی، یہ میرے پردادا شاید حکیم خادم علی رحمت اللہ، آج جو ہے نا وہ حضرت حافظ عبدالکریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، آپ کو ہمارا سلسلہ وہاں جاتا ہے، حافظ عبدالکریم رحمت اللہ عیدگاہ شریف اپنے وقت کے بہت کو اتو خلافت ایک ہی محمد سے وفات نہیں، تو کیا پیسوں کے لیے مارا مارا پھرتا ہے؟ میرے محبوب میرے سونے سے وفا کر تیرے قدموں میں ڈھیر لگاؤں گا۔ ہاں میں پیسوں کے لیے نہیں، پیسے میرے لیے ہیں، میں قدموں کے لیے نہیں، قدو میرے لیے ہیں، میں گوشت کے لیے نہیں، گوشت میرے لیے ہے، لیکن کب میرے لیے ہے؟ جب میں اللہ اللہ کے رسول کا وفادار ہوں۔ جدے لا دوڑ کدو اگے اگے تو، جدے لا دوڑ کنک اگے اگے تو، لا دوڑ منجی اگے اگے تو، اور یہ ہو رہا ہے، تماشا دیکھ نہیں رہے آپ، سب اگے اگے وہی پیچھے پیچھے ہیں حضرت۔ کیا ریٹ گیا حضرت جی، کیا کہاں ریٹ گیا حضرت؟ یہ اور اگے اگے جائے گی حضرت جی، کیونکہ میں نے وجہ بتائی ابتدا میں نے کون سا آپ کو غالب کا شعر سنایا؟ میں نے آپ کو میر تقی میر پڑھ کے سنایا، میں نے قرآن سنایا، وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ، ہاں تنگ کریں گے اس کی معیشت کو جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا۔ اس لیے تو میاں صاحب نے اپنے کلام کی ابتدا ایسے کی تھی حضرت، یہ بات نہیں آپ کو جیو والے بتائیں گے، یہ بات نہیں آپ کو ایئر وائی کے اینکر بتائیں گے، یہ بات آپ کو نہیں ایکسپریس والے بتائیں گے، انہوں نے ایک گھنٹہ پروگرام کرنا ہے، وہ مجھ پہ کیچڑ اچھالیں گے، میں ان پہ کیچڑ اچھالوں گا، اگر یہ تو بات ہی ختم ہوگی ساری۔ بھائی اصل وجہ ہم نے اللہ کے رسول سے وفا نہیں کی، یہ دن اس لیے آئے جو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بندے سارا کچھ تیرے لیے، یہ دن اس لیے آئے کہ حضرت ہم اتنے مصروف ہو گئے، ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، نہیں ٹائم تو نماز کے لیے، اس لیے تو حضرت کہا گیا کہ قرب قیامت وقت میں سے برکت ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا۔ میں حضرت صاحب آتے ہیں نا تو دیکھیں دل میں سوال اٹھتا ہے، کیوں برکت اٹھ جائے گی وقت میں سے؟ ایک سال ایک مہینے کی طرح گزرے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزر جائے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح ہو جائے گا، کیوں وقت میں اتنی بے برکتی آ جائے گی؟ پھر کرم نوازی ہوئی جو کوئی تھوڑی سی سمجھ آئی سمجھ۔ اچھا اب حضرت جی مثال کے طور پہ نا دن رات پا کے بنتے ہیں جی 24 گھنٹے، کتنے بنتے ہیں جی 24 گھنٹے، ٹھیک ہے جی۔ میں کہتا ہوں جی فجر کی نماز میں قبلہ حضرت صاحب قبلہ صاحب بڑی لمبی بھی قرات کریں نا، مثلا میں کہتا ہوں سورہ مزمل تلاوت کر دیں، پھر بھی حضرت جی اور حضر کے ساتھ پڑھیں، کوئی شد مد نہ چھوڑی جائے، جتنی مدیں ہیں ساری پوری کی جائیں، غنے کیے جائیں سارے حضرت، تو پھر بھی حضرت جی 13 تو 14 منٹ 15 منٹ دے وچ جماعت، میں کہتا ہوں جی بات تسبیحات بھی ڈال لو بیچ میں۔ فجر کی نماز کو ہم نے دیے 20 منٹ، کتنے جی؟ ٹھیک، آگے زور دی نماز، حالا 10 میں ہمارے دوست اس کو بھی کلیئر کر دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں 15 دے دے، کتنے بن گئے؟ 35۔ عصر بھی دوست 5 منٹ میں کلیئر، میں اس کو بھی 10 دے دیتا ہوں، کتنے بن گئے؟ 45 منٹ بن گئے۔ اب مغرب کو بھی حضرت جی 15 ہی دے دیتے ہیں، کتنا جی؟ 1 گھنٹہ بن گیا۔ عشاء کو حضرت جی 20 دے دو، 80 منٹ بن گئے۔ اب اس طرح حضرت جی وقت میں سے برکت اٹھے گی جب یہ حالات ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی اپنے اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، تو پھر برکت اٹھ جائے گی جب یہ حالات بنو۔ میں ویسے آپس میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی بولتا نہیں آگے سے، پتہ نہیں بولتا کیوں نہیں، کوئی جواب تو دو یار۔ 80 کڈیے نا 24 گھنٹے جو 80 کڈیے تے بھائی جی 22 گھنٹے تے 40 منٹ بچتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یار نوجوانوں مجھے صرف اتنا بتاؤ، تھوڑے ہیں 22 گھنٹے 40 منٹ، آگے 24 گھنٹوں میں جو ہم نے تیر چلایا وہ آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے،
اس طرح کے ویلے اس طرح کی مصروف قوم جو ہے، مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن مجھے اتنا بتا دو یار، 22 گھنٹے 40 منٹ تھوڑے ہیں۔ ابھی 22 گھنٹوں اور 40 منٹ کے لیے کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات سون لی بنائی ہے، سو جا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کم لی بنایا ہے، کم کر۔ لیکن کیا 1 گھنٹہ تے 20 منٹ اللہ نے 1 گھنٹہ 20 منٹ نہیں، ویسے آپس میں تو تھوڑے نے 22 گھنٹے 40 منٹ بہت نہیں میرے بچے۔ امی کو بیٹھو، ابو جی کے پاس بیٹھو، بچوں کی امی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، سسرال چلے جاؤ، مائکے چلے جاؤ، بہنوئی کے گھر چلے جاؤ، بھائی ہم زلف سے مل لاؤ جا کے، دوستوں کو ٹائم دو۔ 22 گھنٹے 40 منٹ بڑا ٹائم ہے، لیکن کیا 1 گھنٹہ 20 منٹ ساڑھے۔ پھر یہ ہوگا حضرت جب یہ حالات آئیں گے نا کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی نہیں رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر سال ہو جائے گا مہینے کی طرح، مہینہ ہو جائے گا ہفتے کی طرح، اور ہفتہ رہ جائے گا ایک۔ اس لیے پتر وقت ہے جی، کم کر لو، کم۔ اور آخری بات، اور آؤ دین کی طرف ہے، خود نہیں پترا بچوں کو پتا کتنا بڑا نقصان کر دے، پتہ لگے گا قیامت کے دن، وقت گزر چکا ہوگا۔ یہ آخری بات جی، بس یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے جی، امام صاحب فجر کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکل رہے تھے، ایک نوجوان بھاگتا ہوا فجر میں شریک ہونے کے لیے مسجد آ رہا تھا، امام صاحب کی اس کی ملاقات۔ اب حضرت صاحب مجھے دروازے پہ ملے تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ جماعت ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ لیکن اتنا وہ شوق جماعت میں شریک ہونے کا، وہ امام صاحب کو مسجد کے دروازے پہ دیکھ کے بھی نا وہ نہیں سمجھ آئی، اس حضرت جماعت ہو گئی، میں وہ تو کب کی ہو گئی۔ وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اندر سے آ نکلی، کہتا ہے میری فجر دی جماعت رہ گئی، آج ہے ہمارے پاس یا کوئی نہیں، جماعت چھوڑو نماز رہ جائے تو وہ وہ نہیں ہے، جماعت چھوڑو نماز رہ جائے تو کوئی نہیں۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا، اسی زمین پہ وہ بھی ایک سونا وقت رہا ہے، لکھا ہے جب کسی کی جماعت رہ جاتی تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آتے تھے تیری جماعت رہ گئی ہے۔ کبھی مر جانے کا غم اور جماعت رہ جانے کا غم ایک جیسا ہوا کرتا، وہ بھی دور تھا جب اتنا دین سے پیار تھا لوگوں کو، لیکن انہوں بس جی بس، لیکن انہوں جماعت تو نماز رہ جائے تو کسی کان تے جوں نہیں رہی، اور نماز جس کے لیے غوث اعظم اور سلطان بہو کیا کہہ رہے ہیں، ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے برا ہے، ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے ان مسلمانہ دے قبرستان تے۔ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے، کیونکہ پتر یہ جو ادھر بزرگوں کے مزارات ہیں، یہ کیونکہ حضرت ان کی ڈیوٹی نہیں، یہ جب جاتے ہو نا تم بغیر نماز پڑھے ان کے مزار پہ، یہ اگر ہو نا معاملہ تو یہ تمہیں کہیں کہ کیا لینے آئے ادھر، اگر تم میرے اللہ کے بلانے سے نماز کے لیے اس کے گھر نہیں جا سکتے تو جاؤ میرے مزار سے بھی نکل جاؤ۔ غلط ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، انہوں نے اپنے وقت میں یہ ڈیوٹی کی، حجر شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے، اپنے وقت میں انہوں نے ڈیوٹی کی ہے۔ بکرا دینیا پیر دا جے سر دا سائیں مرے، انہوں نے کی اپنے وقت میں، اپنی ڈیوٹیاں کی انہوں نے، اپنی ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ تو کہیں اور ہو سکتا کہتے بھی ہوں اپنے مزار۔ میں نے تو جی ایسے جو صاحب کشف لوگ ہیں ان سے کچھ اس طرح کی باتیں سنی ہیں، میں اگر اتنے سناؤں تو پے پھٹا جائے۔ میں نے کتنے صاحب کشف لوگوں سے سنا کہ مزار میں چلے گئے، چلے اتنی شریعت کی دجیاں اڑ رہی ہیں ان کے مزار پہ، حضرت چھوڑ کے چلے، کہیں اہل نظر سے سننے کو ملا گا
کہیں تمہیں حضرت سلطان باہو وہ کہ ہم تو اس سے بھی آگے کی باتیں کرتے رہے ہو تم سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ عشق سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت کوئی ہو. اب تو یہ حالات بنے پڑے ہیں تھے تو ایمان والا بھی کوئی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت. یہ تھے تو ایمان کی فکر نہیں. کون حضرت اب دعا کرتا ہے یا اللہ میرا خاتمہ ایمان تے کری؟ ہے ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل؟ وہ تو پتر جو اندر حضرت سلطان کی کیفیت ہے وہ تو کوخ والا دیکھے گا نا. وہ جو مزار پاک کے اندر حضرت بابا صاحب کی کیفیت ہے وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ وہ اندر کیسے. جب کوئی حضرت جی مسجد میں نہ جائے وہ جناب گڈی لے کے وہ پاک پتن شریف چلا جائے، کیا اس وقت بابا صاحب یہ وہ ہے جس کو فجر کے وقت میرے رب نے بلایا، یہ نہیں گیا میرے کل آ گیا. اور اتھے جا کے حضرت کچھ نیت بھی اس طرح کی نہیں کہ چل میں مزار تے آیا اتھے آ کے کوئی توبہ ترلا کراں، حضرت دے اتھے آن دے تو فیل میں نماز دی توفیق ہو جائے، یہ بھی کوئی نہیں. اتھے جا کے بھی بے نماز ہی رہنے کا ارادہ ہے. کیا پھر بابا صاحب وہ آہ کھو گئی، دکھ ہی نہیں کسی کو ساتھ کے کھو جانے کا. اس لیے تو اقبال کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. وہ کہتا ہے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے کہا اتنا دکھ ایمین یا نکلی میرے اندر. آپ نے فرمایا پھر انج کر میرے نال ایک سودا کرنا. اس نے عرض کی وہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. تو سودا مجھ سے کر، میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، تو اپنی آہ مجھے دے. حیرانوں کے عرض کرتا ہے حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا جی تو تیار ہے تو کر لیں. اس نے کی حضور تیار ہوں. فرمایا جا پھر میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. عرض کرتا حضرت پھر میں نے اپنی آہ آپ کو دی. امام صاحب گھر وہ مسجد، اس نے تنہا کے اپنی فجر پڑھی، وہ بھی چلا گیا. دونوں کا دن بڑا سونا گزرا. رات امام صاحب بھی چارپائی پہ، وہ بھی چار. جو سویا نہ تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کو کہنے والا کہہ رہا نقصان کر لیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا. تو 27 پہ سودا کر آیا. وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، ہو کچھ نہیں سکتا. اس نے کہا صبح ٹرائی ماروں گا، اگر امام صاحب مان گئے سودا واپس کرنے کو، سودا واپس کرنے کو اگر مان گئے. صبح اس نے اسی مسجد میں فجر پڑھی، نماز سے فارغ ہو کے امام صاحب جا کے سلام عرض کیا. آپ نے جواب عطا. عرض کرتا حضور پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی. عرض کرتا حضرت کل والے معاملے میں حاضر ہوں. فرمایا کیا ہوا؟ حضرت وہ کل والا سودا واپس کروانا. آپ جماعت کا ثواب لے لیں واپس، مجھے میری آہ واپس کر دیں. آپ نے آگے سے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہو سکتا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. پتر وقت جا رہے ہیں میرے بچے، وقت جا رہے ہیں، وقت جا رہے ہیں. اپنی نمازاں پوری کرو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، گناہوں سے بچو. ہو جائے تو اپنے اللہ سے توبہ کر لو، یار معافی مانگ لو. لیکن پتر ایتھے او جنت او اینڈ والآخرۃ خیر و ابقا. ایتھے جڑے حال چو رکھے پتر رہنا ہے. کجرے رکھے، سیال کوٹ رکھے، لاہور رکھے، کوٹھی رکھے، چگی رکھے، لینڈ کروزر چ رکھے، کار تے رکھے، موٹر سائیکل تے رکھے. اتھے پھر جا کے پھر اتھے جا کے یہ امتحان ہے پتر. اور امتحان ہے یہ کی کرتا ہے بابا. جب حضرت اس کے گھر سے آواز پڑے چھوڑو سارا کچھ، والدین کی خدمت کرو، حلال کماؤ، حلال کماؤ. صحیح ہے حضرت جی، جان والا نہیں. میں چلو آ گئی حلال میرے منہ سے، اللہ میں نے کلوز ہوا. یہ لکھا ہے جی، یہ حضرت فضیل بن عیاض آپ کا بیٹا نا، وہ
دینار تول رہا تھا کسی کو دینے کے لیے. جویں ادھر ساڈے نہیں دکاناں تے وٹے نوں مٹی شٹی لگی ہوندی اوتے, ہن تے خیر وٹے بہت تھوڑے رہ گئے نا, تو الیکٹرک آ گیا ادھر, وہ وٹے نوں مٹی شٹی لگی ہوندی اوتے. وہ دینار کا جو نقش تھا نا اس کے اوپر بھی نا کچھ وہ صاف کر رہا تھا اپنے کپڑے سے, کیونکہ مٹی کی تو قیمت ہی کوئی نہیں. اور دینار, کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو مٹی ہے وہ بھی دیناروں کی قیمت میں تلے. وہ کیا کر رہا تھا, وہ ہر دینار پہ سے نا مٹی صاف کر کر کے نا تو اس کو پھر ترازو میں رکھ رہا تھا. حضرت فضیل بن عیاض نے دیکھ کے فرمایا, میرے بیٹے تیرا یہ عمل اللہ کے نزدیک 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے. اور میں حضرت چلو ایک میں رب دا ولی ویکھیا, ایک میں نہیں ویکھیا رب دا ولی. اس نے پتا کیا کیا, ہم حضرت یہ نارووال سائڈ پہ قبلہ جی تقریر کرنے گئے, ٹھنڈ پڑی حضرت, اور اتنی ٹھنڈ کہ گڈی بھی جان نکلے ٹھنڈ دے نال. وہ حضرت جی وہ راستے میں چائے کی شاہی دکان آ گئی, اسی اتنے رکے, اسی انہوں کیا جی چاہ. اس نے نا دکان پہ تھوڑی سی برفی بھی رکھی ہوئی, اسی نال نہ کہ انہوں پائیا برفی بھی کیا, ایک پا برفی بھی کر. وہ میں نے رب کا ولی دیکھا. اس نے کیا کیا, اب ظاہر جی برفی کھانے والی چیز تھی, وہ ایک ترکڑی دے ایک پاسے رکھنے سن وٹے تے دوجے پاسے رکھنی تھی برفی. اب ظاہر ہے وہ صاف نہیں تھا, تو اس نے پتا کیا کیا, اس نے وہ برفی کے نیچے نا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا. برفی ظاہر ہے نیچے تو نہیں رکھنی, ترازو گندی ہو جائے گی برفی, اس لیے اس نے وہ ادھر کاغذ کا. لیکن حضرت جی وہ میں ویکھیا رب دا ولی, دوسرے پاسے بھی انہیں وٹیاں تھلے کاغذ دا ٹوٹا ہی رکھیا. وہ میں ولی ویکھیا رب دا. میں حضرت نے جا کے نا کیا کھا نہیں, میں پتہ نہیں, میں انہوں نال لایا پر میں نے چومیا بھی حضرت, میں اے جے رب دا ولی حضرت. اس نے اگر برفی کے نیچے کاغذ کا ٹکڑا رکھا, ظاہر جی کاغذ کا ٹکڑا بھی برفی کے وزن میں تلنے لگا تھا. برفی 1200 روپے کلو, کاغذ میرا ہو سکتا 30-40 روپے کلو. لیکن اس نے وہ اس کا کیا کیا, اس نے اس طرف وہ جو بانٹ تھے اس کے نیچے بھی اس نے, او میں ویکھیا رب دا ولی حضرت. پھر میں گیا لیکن پتہ چلا رب دا ولی اگے ٹر گیا حضرت. حلال کھاؤ, اپنا تول پورا کرو. اتنے حضرت جی دودھ لین جاؤ گجراں دے, چلو گجر نہیں باقی بھی دودھ چودھ بیچ دینے, کہ یہ پوا چبا, پوا چبا ہلے بھی چب تے سائڈاں تے بھی سب کٹھے کرن دے اپنی قبر دے سی پتر. یہ بات پھر پھیلتی جائے گی, وقت آگے کافی ہو گیا. پتر ایک کوٹ کے گنڈ نہ بن لو, کوٹ کے اتنے گنڈ ایک بن چھڑو, جو میرے مقدر میں ہے وہ مل بس گل ختم, دوجی گل ہی کوئی نہیں. جو میرے مقدر میں ہے وہ کیوں میں پوا چبا کراں, کیوں میں پوا چبا کراں, کیوں میں دال چوٹے پاواں, کیوں میں جوین چ ریت پاواں. وما علینا الا البلاغ المبین.